کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ آج جو قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے وہی قرآن ہزاروں سالوں سے بنا ایک حرف بدلے کیسے محفوظ رہا؟ کہانی شروع ہوتی ہے مکہ کی ایک غفا سے، غار حرا۔ وہی پہلی بار اللہ کا کلام نازل ہوا جب فرشتہ جبریل علیہ السلام نے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہی تھی پہلی وحی اور یہی سے ہوا قرآن کا سفر شروع۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن قریب 23 سال میں دھیرے دھیرے نازل ہوا، ہر موقع پر، ہر حالات میں ایک ایک آیات، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام اسے زبانی یاد کرتے اور لکھتے جاتے تھے۔ کسی کے پاس وہ کھجور کی ٹہنیوں پر لکھا تھا، کسی نے اونٹ کی ہڈیوں پر لکھا، کسی نے چمڑے پر، کیونکہ اس وقت کاغذ عام نہیں تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت پورا ہوا تو قرآن لاکھوں دلوں میں تھا مگر ایک کتاب میں نہیں۔ پھر ہوا وہ واقعہ جس نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا، جنگ یمامہ، یعنی یمامہ کی جنگ۔ سینکڑوں حافظ قرآن جو پورا قرآن یاد کیے ہوئے تھے شہید ہو گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر ہم نے قرآن کو ایک جگہ اکٹھا نہ کیا تو ڈر ہے کہ کہیں یہ کلام الہی بکھر نہ جائے۔ پھر حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے اس بڑے کام کی ذمہ داری دی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے۔ انہوں نے ہر آیات 2 گواہوں سے لی جو سننے اور لکھنے دونوں کی گواہی دے سکے۔ اس طرح قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، ایک کتاب میں، جسے کہا گیا مصحف۔ سالوں بعد جب اسلام دور دور تک پھیل گیا تو لوگوں کے لہجے اور قرات میں فرق دکھنے لگا۔ کہیں ایک شبد ایسے بولا جا رہا تھا تو کہیں تھوڑے الگ انداز میں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک فیصلہ لیا جس نے قرآن کو ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ کر دیا، انہوں نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے پہلا مصحف منگوایا اور پھر ایک کمیٹی بنائی جس نے ایک مانک نسخہ تیار کیا، مصحف عثمانی۔ اس کی کاپیاں مکہ، کوفہ، بصرہ، شام اور یمن تک بھیجی گئی اور باقی غیر معیاری نسخوں کو ہٹا دیا گیا۔ آج جو قرآن ہم پڑھتے ہیں وہی مصحف عثمانی ہے، وہی جو اس وقت زمین پر لکھا تھا اور آج کروڑوں دلوں میں بسا ہے۔ نہ ایک حرف بدلا، نہ ایک شبد مٹا، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یا ہم نے ہی یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا، دنیا کی باقی کتابوں انسان نے لکھی اور کھو دی، مگر قرآن وہ کتاب ہے جسے اللہ نے لکھا اور اللہ نے ہی بچا لیا۔